وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کی جناب سے وہ رزق بھی پاتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ان دو آیات پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے جو شہید ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، وہ زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے وہ رزق بھی پاتے ہیں، اور ہم ان کی زندگیاں سمجھ نہیں سکتے، تو شہداء پر رونا نہیں چاہیے۔ اگلی بات میں عرض کر دوں، یہ میں 3 سٹیپ میں آپ کو بات سمجھا کے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 1، شہادت بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ یہ ابھی آیتیں 2 پڑھی ہیں۔ شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہر دور میں مسلمانوں نے شہادت کے جام نوش کیے۔ سید الشہداء کا جو خطاب ہے وہ امیر حمزہ رضی اللہ کے لیے، اس کے بعد امام الشہداء کا خطاب امام حسین رضی اللہ، امام حسن بھی شہید ہوئے، اہل بیت کے بہت سے لوگ شہید ہوئے۔ اصل میں یہ واقعہ بڑا دردناک اس لیے ہے کہ اپنوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں، یعنی کلمہ پڑھنے والے۔ باقی کافر بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، انبیاء بھی شہید ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں کئی نبی بھی شہید کیے گئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ زہر دیا گیا، یعنی کئی دفعہ شہید کرنے کی کوشش کی گئی اور اس زہر کے اثر سے بھی آپ دنیا سے۔ تو بڑے بڑے انبیاء شہید ہوئے، صحابہ ہوئے، کافروں کے ہاتھوں شہید ہونا، یہ بھی اپنوں نے مارنا، اپنوں نے شہید کرنا، یہ اور دکھ دہ بات ہے۔ سامنے سارے وہ مسلمان تھے اور اس طرف امام۔ اصل میں بات یہ تھی کہ امام شہداء کا خطاب حضرت امام حسین کو شہید کا جو خوشخبری بشارت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی دے دی تھی۔ بہت ساری روایت ام سلمہ رضی اللہ کی ایک حدیث ہے، اور بھی کئی حدیث ہیں، عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم تھا، آپ نے اللہ نے پہلے گواہی دے دی اور آپ پہلے بشارت دے دی شہید ہوں گے۔ شہادت کا مرتبہ کیوں پایا اور کیوں ضرورت پیش آئی، یہ تو اللہ کا انعام ہے جس کو شہادت کا مرتبہ دے دیں۔ یہ خالد بن ولید پتہ نہیں کتنی درجنوں بار میدان جہاد میں جاتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں، میں شہید، پھر بچ کے آ جاتے تھے۔ خالد بن ولید بڑا نام، وہ شہید نہیں ہوئے، عام نارمل لائف میں کب اپنی چرپائی پہ فوت ہوئے ہیں۔ شہادت کی طلب لے کر وہ بڑے میدانوں میں گئے اور بڑے انہوں نے فتوحات کی، بڑا نام۔ تو شہادت بھی اعزاز ہے، امام پاک کو اور اہل بیت کو اعزاز یہ ملا، لیکن تکلیف یہ ہے کہ مد مقابل مسلمان تھے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے آج تاریخ جو ہے وہ بڑی دکھی ہے کہ ایک طرف نبی کے نواسے، نبی کا گھرانہ، اور دوسری طرف نبی کے کلمہ پڑھنے والے اپنے ہی فالور، یہ بات بڑی تکلیف۔ آج ہم مسلمان جب 2 گروہ میں بٹ جائیں، ایک مارنے پہ تل جائے، ایک کو مارا جائے، یہ تکلیف دہ بات، یہاں آ کے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام، امام حسین اور آپ کے خاندان کو یہ شہادت کا جام جو نصیب ہوا ہے، یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ بری حکمرانی کے خلاف اٹھے تھے۔ آج ہم آسان کام کر لیتے ہیں، لنگر والا، سبیلیں والا، نفلی کام کر لیتے ہیں، جو فرض کام ہے وہ ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ بیچارے ہمیں مسلمان ماٹھے موٹھے ہی ہو گئے نا، اللہ حافظ ہے، تہاڈے تو پٹھان ہی چنگے نے جڑے ڈڈے لے کے پے نے، ہاں جی، طالبان ہو گئی ہے نا۔ جہاد مطلوب، بری حکمرانی کے خلاف امام حسین اٹھے تھے، کسی کافر کے خلاف نہیں اٹھے تھے، بری حکمرانی کے خلاف جہاد کرنے نکلے تھے۔ مسلمان تھے، برے تھے، ان کا جو رویہ تھا، ان کا جو طرز حکمرانی تھا، ان کا جو معاملہ تھا، وہ عین شریعت کے مطابق نہیں تھا، متصادم تھا۔ اصلاح کی کوشش ہوئی، لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ بری حکمرانی ہو تو پھر تاریخ معاف نہیں کرے گی، پھر آپ اٹھے، خطوط آئے، اس بری حکمرانی کا مقابلہ کرنے، بری حکمرانی کو گرانے کے لیے آپ نکلے تھے اور آپ شہید کر دیے گئے۔ بری حکمرانی بھی مسلمانوں کی تھی اور یہ بھی مسلمانوں کے امام تھے،
چاہیے یہ تھا کہ مد مقابل بری حکمرانی کے خلاف امام کے ساتھ ہوتے، اور یہ واقعہ آج بھی چل رہا ہے، آج بھی بری حکمرانی کے ساتھ زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں، گندی حکمرانی کے ساتھ زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اچھے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے بھاگ جاتے ہیں۔ آج میں نے ایک میسج سینڈ کیا تھا کافی لوگوں، جس میں فتویٰ تھا، میں نے کیا اپنے سے نہیں لکھا، ایک فتویٰ میں نے لکھا تھا کہ جہاں سینہ کو بھی ہوتی ہے، اعزاز، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، نوح خوانی ہوتے، وہاں جانا گناہ ہے، امام اعلیٰ حضرت کا فتویٰ۔ تو مجھے کئی لوگوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے رسپانس کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ اس طرح فرقہ پھیلا رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جیسے فوجی کی ذمہ داری ہے کہ ملک کا تحفظ کرے، تو عالم کی بھی ذمہ داری کہ وہ اپنے دین کا تحفظ کرے، جہاں خرابی ہے وہ بتائے۔ آج سچ بولنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا امام حسین نے سچ بول کر مشکلات جھیلی۔ یقین جانے بہت سارے پیر، بہت سارے عالم، بہت سارے سیاستدان سب مفاد پرست ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، قرب قیامت ہے۔ تو بہرکیف بری حکمرانی کے خلاف امام حسین علم اٹھا کے چلے تھے کہ بری حکمرانی قبول نہیں، اس کو بدلا جائے، اور اس کے ساتھ کچھ صحابہ بھی چلے، کچھ پھر پیچھے رہتے رہ گئے، اور پھر حالات ایسے بنے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آج کے دور میں ہم نے امام حسین کی زندگی سے سبق لینا ہے، اس میں شک نہیں۔ من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مومنا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل کی محبت میں فوت ہوگا وہ مومن۔ دوسری جگہ فرمایا مات شہیدہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت میں ہوگا وہ شہید۔ لیکن ایک اگلی جگہ تفسیر علماء نے بنایا من مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل سے بغض کرتا ہوا مرے گا وہ کافر ہے۔ تو محبت کیا دعویٰ کرتی ہے کہ ان کو فالو کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ امام حسین اہل بیت کی محبت یہ ہوگی کہ وہ نمازی تھے، ہمیں بھی نمازی بنے، وہ سخی تھے، ہم بھی سخی بنے، رحم دل تھے، معاف کرنے والے تھے، شاکر تھے، عابد تھے، زاہد تھے، مجاہد تھے، مبلغ تھے، عالم تھے۔ وہ جو ان میں خوبیاں تھیں، ہم جب محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں وہ خوبیاں اپنانی ہوں گی۔ یکسر الٹ ہوگی دنیا، یکسر۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا زخمی کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، اور اس کو دین سمجھا جا رہا ہے۔ چنگے موٹے تازے موٹیاں تندہ والے اس کو دین سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مارو، رسہ کشی کرو، خون بہاؤ، یہ ثواب ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ کس نبی نے، کس صحابی نے، تابعی، تبع تابعی، کس امام نے کہا؟ کس نے یہ شروع کیا کہ سارا سال تم زنا، گناہ، غلط ملت، ادھر مدھر، 2 دن آ کے تم مسجد میں بھی گھس جاتے ہو، نماز بھی پڑھ لیتے ہو، کٹ کٹ بھی لیندے ہو، سبیلا لا لیے تو باقی سب ختم۔ نفلی کام بڑا زور خروش سے کرو یہ بھی، لیکن فرض کو اہمیت کیوں نہیں دے رہا ہے؟ نفل بھی کرو، پڑھو۔ کیا امام حسین کے بارے میں نہیں پڑھا تھا کہ وہ نیزے پر بھی قرآن پڑھ رہا تھا ان کا سر؟ سنا ہے نا آپ نے؟ آپ پورا سال نہیں پڑھتے، یہ پیٹنے والے دیکھنا کتنے پڑھتے ہیں، میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی کتنا پڑھتے ہیں، کتنا یہ منسٹر، یہ جج، یہ لوگ کون قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ وہ محبت کرنے والوں اہل بیت سے، حسین سے، وہ قرآن نیزے پہ پڑھتے تھے۔ کیا یہ سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ وہ تو جمعے والے دن جب شہید ہوئے تھے سجدے کی حالت میں تھے، آپ کے جسم پر کئی 100 زخم تھے مختلف آلوں کے، چریاں، نیزے، کانٹے، تیر، کئی 100 زخم، کوئی جسم بچا ہی نہیں تھا جہاں زخم نہیں تھے۔ تو اچانک سورج ڈھل رہا ہے تو محسوس کر رہے ہیں کہ نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا، تو مد مقابل لڑنے والے بھی تو مسلمان تھے۔ کہا آج کون سا یوم ہے؟ کہا جی جمعہ۔ کہا ٹھہرو یار مجھے ذرا سجدہ کر لینے تو باقی جنگ پھر لڑیں گے۔ سجدے میں تیمم کیا، ریت سے بھرے زخموں سے سجدے میں سر رکھا تو انہوں نے سر اڑا دیا۔
آخری میسج، زندگی بھر کا میسج نماز، تقوی، عبادت، بندگی، اور اہم جس وجہ سے شہید ہوئے وہ بری حکمرانی کے خلاف نکلے تھے۔ آج سارے زیادہ تر بھیڑ بکری ہیں، جہاد کرنے والے حسین بہت کم نکلتے ہیں، حسین کے فالوور جہاد والے بڑے کم ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں بھائی۔ یہ 2-3 سالوں میں درجن بھر علماء شہید ہوئے ہیں جو سچ بولتے تھے، سچ بولنے کی پاداش میں سینکڑوں صحابی قتل ہوئے ہیں۔ بری حکمرانی کے خلاف جو کہتا ہے، نشاندہی کرتا ہے یہ برائی ہے، مار دیے جاتے ہیں۔ وہ حسین بھی برائی کو نشاندہی کر رہے تھے کہ زنا عام ہو رہا ہے، شراب عام ہو رہا ہے، اب اس پہ پابندی لگاؤ، وہ بھی بری حکمرانی کے خلاف نکلے تھے، شہید کر دیے۔ آج اگر حسین کی سنت زندہ کرنی ہے اور آپ حسین سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو حسین کی طرح جینا ہوگا، حسین کی طرح نمازی بننا ہوگا، سخی بننا ہوگا، حسین کی طرح بری حکمرانی، برے لوگوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہوگا، برائیوں کی نشاندہی کریں گے، نرے میٹھا میٹھا ہپ ہپ نہیں کرنا، سارے کے میٹھے کام۔ ہاں جی، وہ منافق کی نشانی ہوتی ہے کہ ادھر شیعوں کو بھی کہہ دو تم ٹھیک ہو، اس کو بھی کہہ دو تم ٹھیک ہو، اس کو بھی، جو اب تو سارے ٹھیک نہیں، اپنے اپنی جگہ ٹھیک نہیں۔ بھائی تم نے کہاں سے یہ نکالی ہے سارے ٹھیک ہے؟ جو پیمانہ، جو آئینہ قرآن حدیث نے دیا اہل بیت دے گے، اس کو فالو کرو۔ یہ محبت حسین تب باقی ہوگی جب آپ حسین کے طریقوں کو اپناؤ گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق